بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ گھر میں جوان جنازہ رکھا تھا اور بھانت بھانت کے لوگ اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ 19 سال کی عمر میں اتنی جوان لڑکی بیوہ ہو گئی، اب پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزارے گی؟ تو کوئی کہتا کہ لگتا ہے سبز قدم تھی، تبھی تو کسی کے جوان بیٹے کو کھا گئی۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ میرا بڑا سا دوپٹہ جو میرے پورے چہرے کو چھپائے باہر کے مناظر کو بھی نہ دکھا رہا تھا، ہاں لیکن کانوں میں لوگوں کی سرگوشیاں ضرور سنائی دے رہی تھیں۔ میرے اوپر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ شادی کے فقط 3 مہینے بعد ہی میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ ابھی تو میں نے زندگی کی کسی خوشی کو محسوس بھی نہ کیا تھا۔ بڑی مشکل سے تو ظالم بھابھی اور بھائی کے گھر سے نجات ملی تھی، لیکن سسرال آ کر میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ مجھے اتنی جلدی مل گیا تھا۔ ابراہیم کی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کی ماں نے مجھے سب کے سامنے خوب بری طرح پیٹا تھا۔ وہ مجھے ہی اس کی موت کا ذمہ دار قرار دے رہی تھی۔ اب میں ایک کونے میں سمٹی پڑی تھی۔ عورتیں آ کر مجھ پر ترس بھری نظروں سے فکریں کس رہی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ساس جنازہ اٹھتے ہی مجھے اس گھر سے باہر نکال دے گی۔ میں آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرنے والا تو مر گیا تھا، لیکن میرے پیچھے غموں کا پہاڑ چھوڑ گیا تھا۔ وہ غم اگر صرف غم ہوتے تو میں برداشت بھی کر لیتی، لیکن غموں کے ساتھ پہاڑ جتنی مصیبتیں بھی تو تھیں جو مجھے اکیلے ہی جھیلنا تھی۔ کاش کوئی جادو کی چھڑی گھمائے اور میں یہاں سے غائب ہو جاؤں۔ میں جنازے کے بعد ہونے والے مناظر نہ دیکھنے کی سخت رکھتی تھی۔ بھائی بھابھی بھی جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بھابھی کبھی بھی اتنی مہربانی نہیں کرے گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ پہلے ہی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، جبھی تو پہلے ہی شادی شدہ مرد 2 بچوں کے باپ سے میری شادی کروا دی تھی، لیکن وہ دونوں بچے تو اس کی پہلی بیوی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ یوں 3 مہینے تک میں اس شخص کی بیوی بن کر اس گھر میں رہی، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو گئی تو وہ ایک لاش کی صورت میں اس گھر میں واپس آیا تھا۔ اس کا ذمہ دار بھی اس کی ماں مجھے ٹھہرا رہی تھی۔ پھر 3 دن بعد میری ساس نے حکم سنایا اور مجھے گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ میں بے بسی سے رونے لگی، لیکن اگلی بات نے مجھے شدید پریشان کر دیا جب میری ساس کی جاننے والی ایک عورت کہنے لگی کہ ارے اسے گھر سے کیوں نکال رہی ہو؟ تمہارا دوسرا چھوٹا بیٹا بھی تو کنوارا ہے نا، اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کا وہ بیٹا تو نشئی تھا اور اکثر نشہ کر کے گھر میں لوٹتا تھا۔ وہ انتہائی گندی نظر کا مالک تھا۔ پہلے دن سے اس نے مجھ پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن شاید اپنے بھائی کا احساس کر کے اس نے آج تک ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن اب میرا اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں اپنی موت مر ہی جاتی۔ انسان سے شادی کرنے سے بہتر تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلی جاؤں۔ میرا نام نوین ہے۔ میں ایک بے سہارا یتیم لڑکی تھی جو بھائی بھابھی کی دہلیز پر پلی تھی۔ ابو تو بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ امی نے مجھے اور بھائی کو پالا تھا۔ بھائی تو مجھ سے پورے 10 سال بڑے تھے۔ پھر 20 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور ان کی بیوی ہمارے گھر میں آ گئی، لیکن میری امی بیمار رہنے لگی۔ بھائی کی شادی کے صرف 1 سال بعد ہی امی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری عمر اس وقت صرف 11 سال کی ہی تھی۔ بھابھی کو میری ذات سے بہت پرخاش تھی۔ وہ کسی بھی طرح کر کے مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن نہ تو میری عمر ابھی شادی کی تھی اور نہ ہی بھائی مجھے کسی دوسرے کے گھر بھیجنا چاہتے تھے۔ یوں انہیں کسی نہ کسی طرح مجھے برداشت کرنا ہی پڑا۔ بھابھی مجھے ہر وقت نوکرانی بنا کر رکھتی۔ چھوٹی عمر سے ہی سارے کام کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی۔ ویسے بھی وہ حمل کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ یوں بھابھی کے آگے بہانہ کرتی کہ مجھ سے اب کام نہیں کیے جاتے۔ بھائی بھی آ کر مجھے ڈانٹتا، کہتا کہ بھابھی کا خیال رکھا کرو، تم اب چھوٹی بچی نہیں رہی۔ میں اس وقت صرف 12 سال کی ہی تھی، لیکن بھائی بھابھی کے بار بار یہ کہنے پر کہ میں اب بہت بڑی ہو چکی ہوں، میں اپنے آپ کو ایک بڑی عمر کی عورت سمجھنے لگی تھی۔ یوں جیسے ہی بھابھی نے اپنا بچہ پیدا کیا، اسے پالنے کی ذمہ داری بھی میرے سر تھوپ دی۔ میں ہی ان کے بچوں کو سنبھالتی تھی۔ سارے کپڑے دھونا، اس بچے کو فیڈر بنا کر دینا میری ذمہ داری تھی، کیونکہ اب وہ دوسرے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ پھر انہوں نے 4 بچے پیدا کیے، چاروں کی ذمہ داری میرے سر ڈال دی۔
میری ذات ان کے پورے گھر کے کام کاج کرنے کے لیے وقف تھی، ان کے بچوں کو سنبھالنا، گھر کا کام کاج نمٹانا۔ میں خود کیا تھی؟ میں نے آج تک نہ اپنے آپ کو کبھی فرصت سے آئینے میں دیکھا تھا۔ اب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، 19 سال کی خوبصورت لڑکی بن گئی تھی، لیکن مجھے کبھی اپنی خوبصورتی کا احساس ہی نہ ہوا۔ میں اپنے آپ کو ایک بدصورت اور کمتر لڑکی سمجھتی تھی، کیونکہ میں نے صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اسکول کی تعلیم تو بہت سالوں پہلے ہی بھائی بھابھی نے چھڑوا دی تھی۔ بس یہ تھا کہ مجھے اردو وغیرہ بہت اچھے طریقے سے پڑھنی آتی تھی۔ میں اکثر چھپ چھپ کر رسالے وغیرہ پڑھ لیتی تھی، لیکن کبھی بھابھی کی نظر پڑ جاتی تو وہ میرے سارے رسالے اٹھا کر جلا دیا کرتی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ میں سانس بھی اس کی مرضی سے لوں۔ پھر ایک دن پڑوس کی ایک عورت چلی آئی، بھائی بھابھی سے کہنے لگی کہ تمہاری بہن جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے، اگر کہتے ہو تو میں اسے لے آتی ہوں۔ بھابھی تو ویسے بھی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، کہنے لگی ٹھیک ہے، ہم اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیتے ہیں، ویسے بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی الٹا سیدھا کام کر کے ہماری عزت خاک میں ملا دے۔ وہ بھائی کی نظروں میں مجھے کسی طرح سے بھی گرانا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا بھائی بھابھی رشتہ دیکھ کر آئے تو آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ پھر اپنے نکاح سے صرف ایک دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ تھا۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے جو پہلی بیوی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کی ماں اپنے رنڈوے بیٹے کے لیے کسی یتیم بے سہارا لڑکی کی تلاش میں تھی۔ اس کو جہیز سے بھی کوئی غرض نہ تھی۔ بھائی بھابھی کو تو ویسے ہی ایسا رشتہ میرے لیے چاہیے تھا، کیونکہ مجھے دینے کے لیے ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ پھر سادگی سے 4 جوڑوں میں انہوں نے مجھے رخصت کر دیا۔ میں نے اپنی قسمت کا لکھا اس آدمی کے ساتھ قبول کر لیا تھا، لیکن شادی کے 2 دن بعد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے یہاں پر صرف گھر کے کام کاج کے لیے لایا گیا تھا، کیونکہ بات بات پر دونوں ماں بیٹے کو جھگڑا کرنے کی عادت تھی۔ پھر ایک دن غضب ہو گیا جب اس کا جواری بھائی آیا۔ وہ عمر میں اس سے چھوٹا تھا، لیکن جس طرح غلیظ نظروں سے اس نے میرے وجود کو دیکھا تھا، مجھے اس سے بہت گھن آئی تھی۔ میں دعا کرنے لگی کہ یہ جلد ہی اس گھر سے چلا جائے۔ بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ وہ شروع سے ہی شراب نشے کا عادی تھا۔ ایک بار بھی شادی کے بعد بھائی بھابھی مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ خون کے رشتے اس قدر کیسے بدل سکتے ہیں۔ میں نے بھابھی کی خوب خدمت کی تھی، ان کے 4 بچوں کو پالنے میں نے ان کا ہر لمحے ساتھ دیا تھا، لیکن وہ میرے لیے اپنے دل میں اتنی نفرت رکھتے تھے، مجھے اس بات کا اندازہ نہ تھا۔ میری شادی کو اب 3 مہینے ہو گئے تھے جب ایک صبح کام پر جاتے ہوئے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آئے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا، لیکن میری ساس جھولیاں بھر بھر کر مجھے بددعائیں دے رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے سبز قدم تھے جن کی وجہ سے میری منحوسیت ان کے جوان بیٹے کو کھا گئی۔ یوں ان کی تجہیز و تدفین کر دی گئی، لیکن ان کے مرنے کے بعد 1 ہفتے کے بعد ہی اہل محلہ نے کہنا شروع کر دیا کہ اپنے دوسرے بیٹے کا نکاح اس سے پڑھوا دو۔ میرے دل پر ان کی یہ بات چھری بن کر لگی تھی۔ میں بھلا کیسے اپنی زندگی دوبارہ سے برباد ہونے دے سکتی تھی؟ اس آدمی کی نگاہوں سے ہی مجھے گھن محسوس ہوتی تھی۔ پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اب میں اس گھر سے راہ فرار چاہتی تھی۔ بھائی بھابھی 2 گھڑی کے لیے میت پر آئے تھے۔ اس کے بعد نہ انہوں نے میری ساس سے یہ کہا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور نہ ہی میرے آنے والے مستقبل کے بارے میں کوئی بات کی۔ لیکن پھر جیسے ہی میری ساس نے میری زندگی کا فیصلہ کیا تو میں نے اس لمحے اپنے لیے سوچنا شروع کیا۔ میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ لاکھوں عورتیں کسی نہ کسی یتیم خانے یا شیلٹر ہومز میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، میں بھی کسی نہ کسی یتیم خانے میں پناہ لے لوں گی۔ اس جواری کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر لوں۔ پھر ایک رات ایک تھیلے میں نے اپنے 2-3 جوڑے رکھے۔ آدھی رات کو میں نے گھر چھوڑ دیا، کیونکہ دوسری صبح سارا انتظام میری ساس کر چکی تھی۔ وہ میرا نکاح اپنے دوسرے بیٹے سے پڑھانے والی تھی۔ میں بھائی بھابھی کے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے واپس مجھے اسی گھر میں بھیج دینا ہے۔ وہ دونوں اب میری ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ میں ان کے لیے بہت بڑا بوجھ تھی۔
बगैर सोचे समझे घर की दहलीज तो पार कर ली थी, लेकिन अब आगे जाने का रास्ता सुझाई ना देता था। पूछते पूछते बहुत दूर शहर की तरफ निकल आई। जिस आदमी से भी यतीम खाने का पूछती तो वो सर से पाँव तक मुझे ललचाई नज़रों से देखता। मैं सटपटा कर वहाँ से तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई आगे आ जाती। शहर में घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक मुझे किसी यतीम खाने के बारे में मालूम ना हो सका था जहाँ मुझ जैसी बेसहारा लड़की को पनाह मिल जाती। मैं दर दर की ठोकरें खाती शहर से बहुत आगे निकल आई। ये एक घना जंगल था। यहाँ पर दूर दूर तक आबादी के कोई असरात ना थे। घबरा कर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई। रात को घर छोड़ा था, लेकिन अभी तक मैंने पानी का एक घूंट भी ना पिया था। भूख ने सताया तो मैं इर्द गिर्द बेचैनी से देखने लगी। फिर सोचा कि इस जंगल से थोड़ा दूर आगे जाती हूँ, हो सकता है कि कोई गांव, गोठ या देहात नज़र आ जाए। कोई मुझे अपने घर पर रात रुकने के लिए कहते। कोई तो मेहरबान शख्स इस ज़मीन पर मौजूद होगा जो मुझ पर तरस खा लेगा। ये सोचकर एक बार फिर से हिम्मत बांधी और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते मैं बहुत आगे निकल आई, लेकिन जंगल था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे बहुत खौफ और सन्नाटा महसूस हो रहा था। आज तक ऐसे हालात से ना गुजरी थी, लेकिन क्या करती, अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। अगर इस बार कोशिश न करती तो हमेशा के लिए हिम्मत हार कर ऐसे ही ज़िंदगी जीती रहती। अचानक ही आधे जंगल में मुझे एक घर नजर आया। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसमें से निकलता हुआ धुआं बता रहा था कि वहाँ ज़रूर कोई ना कोई रहता है। रात बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। जानवरों के बोलने की खौफनाक आवाज़ माहौल में इर्ताश पैदा कर रही थी। फिर मैं पनाह की तलाश में उसी घर के बाहर खड़ी हो गई। अभी मैं दरवाजे पर दस्तक देने ही लगी थी कि अचानक से दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसने पूरा चेहरा ढांप रखा था, लेकिन सफ़ेद आंखें मुझे घूरने लगी थी। वो लंबा चौड़ा देव कामत मर्द था। मैं बुरी तरह घबरा गई। क्या ये अकेला यहाँ पर रहता है या इसके घर में और भी कोई मौजूद है? फिर वो मुझसे कहने लगा कि मैं कौन हूँ। फिर मैं उससे कहने लगी कि मैं शहर जाना चाहती थी, लेकिन गलती से रास्ता भूल गई हूँ। सुबह होते ही इस घर से चली जाऊंगी। क्या एक रात के लिए मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त मिल सकती है? उसने सर हिलाकर मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी। वो एक पुरस्रार सा घर था जिसमें 3 कमरे तरतीब से बने हुए थे। सारे कमरों के दरवाजे खुले थे। अचानक एक कमरे से खांसने की आवाज़ आई तो मुझे इत्मीनान हुआ कि इस नौजवान मर्द के अलावा भी कोई दूसरा इस घर में मौजूद है। मैं कल रात से भूखी थी। वहाँ बिछी एक चटाई पर नीचे बैठ गई। सहमी हुई नज़रों से चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि पूरे घर में काला घुप अंधेरा छाया हुआ था। हल्की हल्की चांद से जो रोशनी सिर्फ सहन में पड़ रही थी। कमरे में कौन था अभी तक मुझे समझ नहीं आया था। मैंने देखा सहन में एक चूल्हे पर देगची में कुछ पक रहा था। वो आदमी उस चूल्हे के पास खड़ा न जाने क्या पकाने में मसरूफ़ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आधी रात को इस घर का मंजर कुछ ऐसा होगा। मैं यूं ही सिमटी सिमटाई बैठी रही। अचानक ही वो मेरी तरफ पलटा, गौर से मुझे देखते हुए मेरे करीब आने लगा। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, कहीं ये कोई ख़राब नीयत का शख्स ना हो। फिर उसने मुझे एक कमरे में जाने का इशारा करते हुए कहा, आप अंदर जाकर बैठ जाएं। मैं उसकी बात पर खामोशी से उस कमरे में आ गई जो पूरा खाली पड़ा था। उसमें तो पूरा काठ कबार भरा पड़ा था। टूटी फूटी कुर्सियाँ, टूटा फूटा फर्नीचर। ऐसे लगता था जैसे कोई सालों से इस कमरे में ना आया हो। मैं भी एक टूटी हुई कुर्सी पर जा बैठी। यकीनन वो बुढ़िया मेरे बारे में ही उस आदमी से पूछ रही थी। कोई नहीं, एक आदमजादी है, वो आदमी उस बूढ़ी औरत को बताने लगा। फिर बूढ़ी औरत हैरत से कहने लगी, अच्छा, इंसानों की लड़की भला हमारे घर में क्या लेने आई है? तो वो आदमी लापरवाही से कहने लगा, रात रुकने आई है, सुबह चली जाएगी। तुम ज़्यादा ना सोचो, खाना खाओ और सो जाओ। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। दोनों के अंदाज अजीब से लग रहे थे। खाने की लजीज खुशबू फिज़ा में बिखरी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तक ना था। मुझे भूख ने सता रखा था। दिल चाह रहा था कि एक बार जाकर कहूँ कि थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो।
لیکن ہمیشہ کی طرح میں اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھتی تھی. کبھی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ زبان سے کچھ کہہ سکوں. دونوں ماں بیٹے نے کھانا کھا لیا تو گھر میں خاموشی اور سناٹا چھا گیا. میں ابھی بھی اس کاٹھ کباڑ والے کمرے میں موجود تھی. جب یقین ہو گیا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں تب میں اس کمرے سے باہر نکلی. چولہے پر رکھی دیگچی بھی موجود تھی. یقیناً اس میں کھانا بچا ہوا ہوگا. ڈرتے ڈرتے دیگچی کھول کر دیکھنے لگی. اچانک ہی اس آدمی کی زوردار آواز پر پلٹی تھی. کیا کر رہی ہو یہاں؟ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی. وہ آدمی گھور کر مجھے دیکھ رہا تھا. میں خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی, میں 2 دن سے بھوکی ہوں, مجھے کھانا چاہیے. وہ آدمی غور سے دیکھتا رہا, پھر کہنے لگا, کیا ہمارا کھانا کھا سکتی ہو تم؟ میں بے چارگی سے کہنے لگی, جی میں سب کچھ کھا سکتی ہوں. شاید ابھی مجھے باسی کوئی کھانا ملتا تو میں اسے بھی خوش ہو کر کھا لیتی. اچانک ہی اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر مجھے کھانا دکھایا. مجھے شدید ابکائی آئی تھی. اس میں تو کسی جانور کا پورا سر موجود تھا. پھر مجھے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا, یہ کھا سکتی ہو تم؟ میں سہم گئی, لیکن بھوک نے اس قدر بےتاب کیا ہوا تھا کہ میں نے وہی کھانا شروع کر دیا. جوں جوں میں کھانا کھاتی رہی وہ حیرت زدہ سا مجھے دیکھتا رہا. کھانا کھا کے پیٹ بھر گیا تھا. اب میں اسی فرش پر لیٹ گئی. حیران تھی کہ حالات نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. کم از کم اس آدمی سے یہ تو ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مجھ پر بری نظر ڈال کر کوئی غلط کام کر سکتا ہے. یہی سوچ کر میں اطمینان سے سونے کی کوشش کرنے لگی. اچانک ہی آدھی رات کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے اوپر جھکا ہوا ہے. میں نے آنکھیں کھول کر دیکھی تو چیخ نکل گئی, کیونکہ اس کی بوڑھی ماں نہایت ڈراؤنی اور بھیانک صورت لیے میرے سامنے موجود تھی. نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی. اچانک میں اٹھ کر بیٹھ گئی. بوڑھی کہنے لگی, تم باہر کی دنیا سے آئی ہو نا, مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا. میں حیران تھی, وہ دونوں ماں بیٹے اس قدر عجیب باتیں کیوں کرتے تھے. پھر بیٹا اٹھ کر آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا, چلو اماں واپس اپنے کمرے میں, صبح ہوتے ہی آدم زادی واپس اپنی دنیا میں چلی جائے گی. ویسے بھی میں زیادہ دیر اسے برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کی ماں کہنے لگی, نہیں میں اس کے ساتھ جاؤں گی. تم جانتے ہو آج تک پہلے تمہارے باپ نے, اس کے بعد تم نے مجھے وہاں جانے نہیں دیا, حالانکہ قبیلے کے سارے ہی جنات انسانوں کی دنیا میں جا کر بس گئے ہیں. ایک ہم ہی ہیں جو اس جنگل میں پڑے رہتے ہیں. میں تو کہتی ہوں تم بھی میرے ساتھ ہی چلو, ہم دونوں ماں بیٹا وہاں عیش کریں گے. پھر اس کا بیٹا کہنے لگا, پر وہاں ہمارے لیے بہت سی مشکلات اور مصیبتیں پیدا ہو سکتی ہیں, اور پھر ہمیں معلوم بھی نہیں کہ انسانوں کی دنیا میں رہنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. پھر بڑھیا مکاری سے کہنے لگی, اسی لیے تو کہہ رہی ہوں اس لڑکی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ انسان ہے, اس کی موجودگی میں ہم چھپ جائیں گے, کوئی ہمیں پہچان نہیں سکے گا کہ ہم ایک جنات کے قبیلے سے ہیں. ان دونوں ماں بیٹے کی یہ خوفناک گفتگو سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جنات قبیلے, مطلب کہ یہ جنات کی دنیا سے ہیں. اور لگ بھی ایسے ہی رہا تھا, کیونکہ بالکل سفید آنکھیں اور ڈراؤنی شکل والی وہ بڑھیا اپنے بیٹے سے بہت الگ لگ رہی تھی, جبکہ بیٹا بظاہر ایک جن ذات نظر آتا تھا, کیونکہ وہ اپنی آنکھیں اوپر کر کے بات کرتا تھا. لیکن اس نے ابھی تک مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا. حقیقت میں اس کا لمبا وجود کسی جن ذات سے کم نہیں لگتا تھا. اچانک ہی وہ جن ذات پلٹا, پھر مجھے کہنے لگا, کیوں لڑکی, کیا تم میری ماں کی خواہش پوری کرو گی؟ کیا تم ہمیں انسانوں کی دنیا میں لے کر جاؤ گی؟ میں خوف سے تھرا کر رہ گئی. کیا یہ دونوں جن زاد اور جن زادی میرے ساتھ جائیں گے؟ کہیں انسان انہیں پہچان نہ لیں, اس طرح سے تو وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے. اسی لیے خوف سے کانپتے ہوئے انہیں کہنے لگی کہ میں خود ایک لاوارث اور تنہا لڑکی ہوں, میرے پاس تو رہنے کی جگہ ہی نہیں, بھلا میں آپ لوگوں کو کہاں رکھوں گی؟ وہ جن زادی کہنے لگی کہ اس کی فکر مت کرو, میرا بیٹا اتنا طاقتور ہے کہ انسانوں کی دنیا میں جا کر بڑے سے بڑا محل بھی خرید کر تمہیں دے سکتا ہے. اسی لیے تم ہماری خواہش پوری کر دو, سارا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. بس تمہیں انسانوں کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم میری بہو ہو اور یہ تمہارا شوہر. اس طرح ہم چند دن وہاں رہ لیں گے, تمہاری دنیا کو دیکھ لیں گے, پھر جب دل بھر جائے گا تو واپس آ جائیں گے. میں شدید پریشانی کا شکار ہو گئی. یہ دونوں ماں بیٹا جنات تھے.
جو نہ جانے اس جنگل میں کتنے برسوں سے رہ رہے تھے۔ میں انجانے میں یہاں آ کر خود کو مشکلات میں پھنسا چکی تھی۔ پھر وہ جنات کہنے لگا، اس وقت تم نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، تم چاہو تو تم کسی شہزادی کی طرح بھی نظر آ سکتی ہو، کیونکہ میری ماں کے پاس اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور عمدہ لباس ہے۔ تبھی اس کی ماں آئی، اس نے میرے سامنے ایک صندوق رکھا۔ جیسے ہی اس نے صندوق کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں، کیونکہ اس میں رکھے ہوئے لباس انتہائی دیدہ زیب اور خوبصورت تھے، جن کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ پھر وہ جن زادی کہنے لگی، یہ لو، اس میں سے تم ایک لباس پہن لو اور پھر اپنے آپ کو دیکھنا، تم بھکارن سے ایک شہزادی بن جاؤ گی۔ تبھی اس نے صندوق میں رکھی لال رنگ کی پوٹلی کھولی، جس میں ہیرے، سونے، چاندی کے زیورات، نہ جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئی، کہنے لگی کہ یہ سب میری جوانی کی چیزیں ہیں، یہ سب میں نے سنبھال کر اس لیے رکھی تھیں کہ میرے بیٹے کی بہو آئے گی تو میں اسے یہ دوں گی۔ لیکن پھر قبیلے میں ایسی جنگ ہوئی کہ ہمیں وہ چھوڑ کر آنا پڑا، تبھی تو برسوں سے اس جنگل میں رہ رہے ہیں۔ آج تمہارے جیسی آدم زادی کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ مرنے سے پہلے انسانوں کی دنیا میں جانے کی اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں، پھر نہ جانے موقع ملے یا نہیں۔ اب تو میں بالکل خاموش تھی۔ شاید یہ جنات نہیں جانتے تھے کہ ان ہیرے جواہرات کی انسانوں کی دنیا میں کتنی قدر تھی۔ جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی زندگی کسی جنت سے کم نہیں گزرتی۔ میرے پاس تو اس وقت پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بار بار خیال آتا تھا کہ ان کے ساتھ میری زندگی بھی بدل جائے گی، ہر کوئی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، میں جس کی ذات اتنی حقیر تھی کہ کبھی کسی نے عزت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ بھائی بھابھی تو میرا نام سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، کیونکہ مجھے کئی سال تک بھگتا چکے تھے۔ میں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتی دنیا کے آسرے پر زندگی گزار رہی تھی۔ اگر آج ایسا موقع ہاتھ لگا ہے تو میں کیوں جانے دیتی؟ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، کل صبح ہوتے ہی آپ دونوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ جنات انسانی روپ اختیار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے اس حالت میں نہیں بلکہ انسان بن کر آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا، ورنہ لوگ آپ کو پہچان لیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی نقصان پہنچا دیں۔ دونوں ماں بیٹا انتہائی خوش لگ رہے تھے۔ پھر انہوں نے سارا سامان اسی صندوق میں بند کر لیا۔ وہ صندوق ان کے لیے عام تھا، لیکن میرے لیے بہت خاص تھا، کیونکہ اس میں رکھا خزانہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ میں سوچنے لگی کہ وہاں جاتے ہی میری زندگی بدل جائے گی۔ میں بہت اچھے اور صاف ستھرے علاقے میں گھر خریدوں گی، پھر وہاں جا کر ان جنات کے ساتھ رہ لوں گی۔ کیا ہو گیا اگر تھوڑے دن میں ان کے ساتھ رہوں گی، اس کے بعد تو پوری زندگی عیاشی سے گزاروں گی۔ یہی سوچ کر میں نئے نئے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگی، اپنے آپ کو کسی شہزادی کی طرح سجتے سنورتے دیکھ رہی تھی۔ پھر رات ایسی گزری کہ پتہ ہی نہ چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی، میں تو ایک ویرانے میں پڑی تھی۔ نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی وہ دونوں ماں بیٹا جنات جو کل رات تھے، جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ میرے ساتھ انسانوں کی دنیا میں جائیں گے۔ تو کیا یہ سب میں نے خواب دیکھا تھا؟ میں حیرت سے آنکھیں ملتی اٹھ کھڑی ہوئی، چاروں طرف دیکھا، ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ میں کسی پاگل عورت کی طرح کھڑی تھی۔ میرے پاؤں میں تو چپل تک نہ تھی۔ گھبرا کر سر پر اچھی طرح دوپٹہ اوڑھا اور ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی آگے ہی بڑھی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، رکو لڑکی، کیا ہمیں بھول کر جا رہی ہو؟ کسی کی بوڑھی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ایک درخت کے پیچھے سے ایک اجنبی عورت نکل کر آئی۔ میں بری طرح گھبرا گئی تو وہ کہنے لگی، میں رات والی جن زادی ہوں، اب دیکھو میں انسانی روپ میں تمہارے سامنے آئی ہوں۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے تو سر سے پاؤں تک خود کو بدل لیا تھا۔ وہ ایک خوبصورت عورت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگی تو پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان تھا جو ہماری ہمراہی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہی جن زاد ہے جس نے اپنے آپ کو ایک انسانی شکل دے دی ہے۔ اب ہم تینوں مل کر ایک ساتھ وہاں جا رہے تھے۔
जहाँ पर कोई उन्हें नहीं पहचान सकता था। उन दोनों को अपने साथ लेकर मैं एक पोश इलाके में आ गई। फिर मैंने एक खूबसूरत घर देखकर उसे ख़रीद लिया। बुढ़िया ने सारे जेवरात मेरे हवाले कर दिए थे। वो घर इंतहाई खूबसूरत था। जिनजादी और उसका बेटा आंखें फाड़ फाड़ कर पूरे घर को देखने लगे। मैं फिर उस घर में आकर बहुत खुश थी, क्योंकि कहाँ मैं एक गरीब घर में रहने वाली, अब यहाँ आकर महल में रानी की तरह रहने लगी। जिन्नात ने अपनी ताकत से चंद मिनटों बाद ही पूरे घर का नक्शा बदल डाला। वो जो पहले बहुत गंदा हो रहा था और मैं इस सोच से घबरा रही थी कि मैं अकेली कैसे इसे साफ करूँगी, उसने तो 2 मिनट में अपनी ताकत दिखाकर सब कुछ साफ कर दिया था। अब मैं मुतमईन थी। वो दोनों जिन्नात मेरे साथ रह रहे थे तो मुझे कोई परेशानी ना थी। वो बआसानी मेरी हिफाजत कर सकते थे। बस मुझे बाहर की दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ता, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी औरत या मर्द इस घर में आए और वो उन्हें पहचान ले। उनकी सारी दौलत हासिल करके मैं बड़े आराम और ऐश से रह रही थी। एक दिन एक औरत आई, कहने लगी, बीबी जी आपको काम वाली की ज़रूरत होगी, मुझे रख लें, महीने के 3,000 दे दिया करना, मैं आपके सारे घर का काम काज कर दूंगी। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गई। उसे रख लेती तो वो जाकर सारा भांडा फोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने मना करना चाहा। लेकिन जिनजादी आ गई, कहने लगी, क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? मुझे मज़े मज़े के खाने खाने का शौक़ है। तो वो औरत जल्दी से कहने लगी, जी जी, मुझे तो ऐसा खाना बनाना आता है कि आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। फिर जिनजादी ने मुझे इशारा किया कि इसे यहाँ पर रख लो। मैं उसे क्या बताती कि मैं किस परेशानी का शिकार हूँ। ना चाहते हुए भी उसकी बात मानकर मैंने उसे कल काम पर आने का कह दिया। फिर एक दिन मैं घर की बालकनी पर खड़ी थी, जब मैंने सामने एक नौजवान को देखा। वो बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं उसकी नज़रों से घबराकर फ़ौरन नीचे आ गई। सोचने लगी कि किस कदर खूबसूरत है, यकीनन अल्लाह ने इसे फुर्सत से बनाया होगा। फिर अपने आप को आईने में देखने लगी तो सोचा कि दौलत पाकर तो मेरे भी रंग रंग बदल गए हैं। अब मैं पहले वाली वो गरीब बेवा नवीन नहीं रही थी। दौलत ने मेरे सारे ऐब छुपा दिए थे। वो जिनजात पूरी पूरी रात घर से गायब रहता था, ना जाने कहाँ जाता था। उसकी जिनजादी माँ को तो घूमने फिरने और खाना खाने से फुर्सत ही ना मिलती। जब से वो औरत काम पर आने लगी थी, तब से वो उससे खाने पकवा पकवा कर खूब खाया करती। पूरा पतीला एक ही मिनट में ख़त्म कर देती। वो औरत बड़ी हैरान परेशान सी उसे देखती रहती थी। मुझे डर था कि कहीं ये इस घर की बातें बाहर लोगों को जाकर ना बताती हो। फिर एक दिन दोनों माँ बेटे की बातें सुनकर मैं घबरा गई, जब वो मुझे कहने लगे कि हम इस घर में अपने कबीले के जिनजादों की दावत करना चाहते हैं। मैं बुरी तरह घबरा गई। कहने लगी कि ये मुमकिन नहीं है, आसपास के लोग ये जान जाएंगे कि इस घर में आधी रात को अजीबोगरीब हरकत हो रही हैं। तो वो जिनजाद कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल मैं अपने जिनजादों से मिलने गया था, वो भी किसी ऐसे ही घर में रह रहे हैं। उनके मोहल्ले वाले उनके बारे में जानते हैं, लेकिन कभी किसी ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर जिनजादी कहने लगी कि हाँ, मैं उस खाना पकाने वाली औरत को कह दूंगी कि वो रात को आ जाए, हम बहुत बड़ी दावत करेंगे। मैं बुरी तरह घबरा गई। अगर औरत उन सबको देख लेती तो हमारा भांडा फूट जाना था। इसीलिए मैंने उसे मना किया और कह दिया कि नहीं, मैं खुद ही अकेली सारा इंतज़ाम कर लूँगी, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। यूँ दूसरी रात पूरे बंगले को सजा दिया गया। जिनजाद खुद ही सारी तैयारी करने में लगा था। मैं बड़े बड़े पतीलों में खाना बना रही थी। जिनजाद गोश्त के शौकीन थे, इसीलिए मैं सारे गोश्त के पकवान ही बना रही थी, जिनकी खुशबू महसूस करके वो बूढ़ी जिनजादी मेरे आसपास घूमने लगी। बंगले में खूब रोशनियां जगमगा रही थीं। मुझे खदशा था कि आसपास के लोग आज ज़रूर ये जान लेंगे कि इस बंगले में इस लड़की के साथ रहने वाले 2 जिन्नात हैं, जो इंसान बनकर धोखे से यहाँ पर रह रहे हैं। खौफ से मैं लरज़ रही थी कि अभी सारे मोहल्ले के लोग इस घर के बाहर जमा हो जाएंगे और फिर मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। यही परेशानी मुझे खाए जा रही थी। फिर जिन्नात के टोले जौक दर जौक उस बंगले में आने लगे। वो सब नहायत खुश लग रहे थे। सब ने नहायत उम्दा लिबास ज़ेब-तन किए हुए थे। सबके सरों पर हीरों के ताज रखे थे। ऐसा लगता था कि ये बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। सब ने ही इंसानी रूप इख्तियार किए हुए थे।
کیونکہ جن ذات کی ہدایت پر وہ انسان بن کر یہاں آئے تھے۔ تب ایک جن زادی میرے پاس آئی، کہنے لگی اچھا تم ہی ہو وہ لڑکی جو اس گھر میں جنات کے ساتھ رہ رہی ہو۔ حیرت کی بات ہے، کیا تمہیں ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ ورنہ لوگ تو ہمیں دیکھ کر چیخیں مارتے ہیں۔ وہ بڑے فخر سے یہ سب بتا رہی تھی۔ میں نظریں جھکا کر رہ گئی۔ کیا کہتی کہ ان کے ساتھ رہنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میں ایک لاوارث اور بے سہارا لڑکی تھی۔ باہر کی دنیا کے لوگوں سے مجھے اپنی عزت کا خطرہ تھا، کیونکہ سب ہی بھیڑیے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ کم از کم یہاں آ کر میں محفوظ تو تھی۔ وہ جن زاد میری حفاظت کرتا تھا، ساتھ ہی اس کی بڑھیا جن زادی نے بھی مجھے آج تک کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ خوشبو، کہکہے اور رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ آج اس بنگلے میں سب خوش خوش لگ رہے تھے۔ ایک میں ہی تھی جو اداس اور پریشان کھڑی تھی۔ اچانک ہی میرے قریب آ کر کوئی کھڑا ہوا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی جن زاد تھا جو میرے ساتھ اس بنگلے میں آیا تھا۔ مجھے اداس دیکھ کر کہنے لگا، تم میرے لیے بہت خاص ہو، اسی لیے تم بھی اس محفل میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن میں نے اسے منع کیا۔ میں کہنے لگی کہ نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ اب یہ محفل میں ناچ گانا بند کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ہم پر شک ہو جائے۔ تم نہیں جانتے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ خوف کے مارے میں رو دینے کو تھی۔ پھر اس نے میرے کہنے پر سارے جنات کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ جنات بہت ناراض نظر آ رہے تھے۔ پھر اس جن ذات سے کہنے لگے کہ ابھی تو صبح ہونے میں بہت وقت باقی ہے، تم ابھی سے ہمیں جانے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ دوبارہ ہم کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ لیکن جن ذاتے کو میری فکر تھی، اس لیے اس نے سب کو وہاں سے بھیج دیا۔ وہ سب ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھے شرمندگی تھی، لیکن کیا کرتی، انسانوں کی دنیا میں جنات کے ساتھ رہنا آسان نہ تھا۔ پھر دوسری صبح کام والی عورت آئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ برتنوں کا ایک ڈھیر تھا جو اس کا منتظر تھا۔ پورے بنگلے میں ہر طرف کچرا پھیلا پڑا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ بی بی جی، اتنا کام ہے آج، یہ سب کیا ہوا تھا رات کو؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، جلدی جلدی یہاں کی صفائی کرو اور سارے برتن دھو ڈالو۔ میں نے دیکھا کہ کام والی عورت بڑے غصے میں لگ رہی تھی۔ بڑی مشکوک نظروں سے وہ چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی بوڑھی جن زادی اپنے کمرے سے نکلی، لیکن آج غضب ہو گیا، کیونکہ وہ انسانی روپ اختیار کرنا بھول گئی تھی۔ وہ رات والے روپ میں ہی اس عورت کے سامنے آ گئی تو وہ چیختی ہوئی اس بنگلے سے باہر بھاگی۔ میرے حواس جاتے رہے، مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ پھر میں نے جن زادی کی منتیں کی کہ پھر سے انسانی روپ میں آ جائے، ایسا نہ ہو کہ باہر لوگوں کا ہجوم ہو اور وہ مجھے ذلیل کر کے یہاں سے باہر نکال دیں۔ پھر میں چادر اوڑھ کر باہر نکلی اور اس عورت کو تلاش کرنے لگی۔ مجھے تو اس کے گھر کا بھی علم نہ تھا۔ آس پڑوس کی گلیوں میں ہر جگہ اس کو ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ پریشان صورت لیے گھر لوٹی تو حیران رہ گئی۔ جن زادے نے اسے پلر کے ساتھ قید کر رکھا تھا۔ وہ میری پریشانی پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی تھی۔ پھر وہ عورت روتے روتے کہنے لگی، مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی کہ میں نے اس گھر میں کیا دیکھا ہے۔ جن زادے نے اسے اپنا اصلی روپ دکھا دیا تھا، اسی لیے وہ شدید خوفزدہ تھی۔ مجھے اس عورت پر اعتبار نہیں تھا، وہ باہر جا کر کچھ بھی بول سکتی تھی، لیکن اسے یوں قید کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے جن زادے سے وہاں سے غائب ہونے کا کہا اور خود اس کے سامنے آ گئی۔ میں کہنے لگی کہ میں تمہیں ڈھیروں روپے پیسے دوں گی، تم یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، لیکن اگر تم نے بتا دیا تو پھر میرے ساتھ اس گھر میں رہنے والے جنات تمہارے پورے گھر والوں کو اپنی قید میں کر لیں گے۔ وہ عورت بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے اسے چند روپے، پیسے اور زیورات کا کچھ حصہ دے دیا تو وہ خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ بہت مہربان ہیں، میں روزانہ کام کرنے آ جاؤں گی۔ لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ اب پلٹ کر بھی کبھی اس گھر کی طرف مت دیکھنا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا صبح نکلتے، رات گئے گھر لوٹتے تھے۔ دونوں کا اس دنیا سے دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ پھر ایک دن جن زادی بڑھیا کہنے لگی، میں تو چاہتی ہوں ہمیشہ اسی گھر میں رہ لوں، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں میرا دل لگ گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں گھبرا گئی۔
جن زادے نے میرے چہرے پر پریشانی دیکھ لی، پھر اپنی ماں سے کہنے لگا، نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، آخر کو ہمیں واپس جانا ہوگا جہاں سے ہم آئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جن زادی کے چہرے پر مایوسی تھی۔ پھر ایک دن میں گھر کے ٹیرس پر کھڑی تھی جب میں نے سامنے اسی نوجوان کو دیکھا۔ وہ مجھے 3-4 دفعہ نظر آیا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ میں اس کی نظروں کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی ہے۔ میں خاموشی سے نیچے اتر آئی، دل میں سوچا کہ اگر اس نے میری حقیقت جان لی تو کبھی مڑ کر بھی مجھے نہیں دیکھے گا، کیونکہ میں تو ایک بیوہ لڑکی تھی اور بیوہ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی نوجوان انسان سے شادی کرے۔ اسی لیے میں نے بھی ٹیرس پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ایک رات میری آنکھ کھلی، میں نے دونوں جنات کے بولنے کی آوازیں سن لی تھیں۔ جن زادہ اپنی ماں سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب ہمیں جلد واپس اپنی دنیا میں لوٹنا ہوگا۔ جن زادی اسے مسلسل کہے جا رہی تھی کہ نہیں، میں ابھی چند دن اور یہاں رکنا چاہتی ہوں، لیکن جن زادہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ یہاں پر رہنا اب کسی خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ کسی مقصد سے یہاں آیا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹے نے مجھے یہ جھوٹ کہا تھا کہ انہوں نے کبھی انسانوں کی دنیا نہیں دیکھی۔ میرا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو ان کے ساتھ میں بھی بری طرح پھنس سکتی تھی۔ دولت کا لالچ کر کے شاید میں نے ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اب میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان کا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا اور مزید کتنے دن یہاں رکنا چاہ رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ عورت جو دوسرے بنگلے کی رہائشی تھی وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم اس بنگلے سے باہر ہی نہیں نکلتی، کیا وہ آدمی تمہارا شوہر ہے؟ میں نے اسے 2-3 دفعہ عامل کے پاس دیکھا ہے، کیونکہ میں بھی وہاں جاتی رہتی ہوں۔ 10 سال سے بے اولاد ہوں، اس عامل سے اپنا علاج کروا رہی ہوں۔ تمہیں تو وہاں نہیں دیکھا، لیکن تمہارا شوہر کیوں اتنا اس کے پاس جاتا ہے؟ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ بات تو میں جانتی ہی نہ تھی، سمجھ میں نہ آئی کہ اس عورت سے کیا کہوں۔ پھر گڑبڑا کے کہنے لگی، ہاں وہ اپنا علاج کروا رہا ہے کیونکہ وہ اکثر بیمار رہنے لگا ہے۔ تو وہ عورت سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، بیمار کا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے ایک زیورات سے بھرا ہوا بیگ اس عامل کو دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں، ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری میں ماری جاؤ اور وہ ساری دولت اس عامل کے حوالے کر دے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کیا بتاتی کہ وہ جن ذات تھا، اپنی طاقت سے کچھ بھی حاصل کر سکتا تھا۔ اب عامل کے پاس اس کے جانے کی کیا وجہ تھی یہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن عورت کی بات نے مجھے غصہ دلا دیا تھا۔ میں اس جن زادے سے بات کرنا چاہتی تھی کہ آخر وہ یہ سب کچھ کر کے میری زندگی کیوں برباد کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ماں بیٹے نے پہلے ہی جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اب میں پورا 2 دن سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر آخر کار 2 دن کے بعد وہ اس گھر میں آیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا تھا۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیونکہ اب ان دونوں جنات کے ساتھ رہنا ممکن نہیں، اس سے میں مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ تو وہ جن زیادہ کہنے لگا کہ بس تھوڑے دن اور برداشت کر لو، اس کے بعد یہ سارا گھر اور یہ ساری دولت تمہاری ہوگی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں تمہارے بارے میں سب جان گئی ہوں کہ تم کسی عامل کے پاس جاتے ہو، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اسے اتنی دولت دیتے جا رہے ہو؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، ہاں، کیونکہ وہ عامل انسان نہیں بلکہ ایک جنات ہے۔ وہ انسانوں کی دنیا میں انسان بن کر رہ رہا ہے۔ نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی اس کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں۔ میں بھی اپنے ایک ضروری کام سے اس کے پاس انسان بن کر گیا تھا، لیکن اس نے مجھے پہچان لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں ایک جن زاد ہوں۔ میرا کام کرنے کے بدلے میں اس نے مجھ سے ڈھیر دولت مانگی تھی۔ وہ ایک نیک عامل ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، انہیں دولت دے کر امیر کر دیتا ہے۔ ان کے حالات بدل جاتے ہیں تو ان کے جینے کی امنگ مزید بڑھ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں ایک خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آیا تھا۔ اس کا راز صرف اسی عامل جنات کو معلوم تھا۔ اس نے راز کے بدلے میں مجھ سے ڈھیر دولت حاصل کی اور اس جڑی بوٹی کے بارے میں بتا دیا جسے میں نے کل رات ہی حاصل کر لیا ہے۔ اب میں قبیلے میں جا کر سرداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں،
کیونکہ سردار بننے کے لیے میں نے سالوں کی ریاضت کی ہے۔ اپنی ماں جنزادی کی خواہش پر میں قبیلے کا سردار بننا چاہتا تھا۔ 2 دن بعد ہی تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس کی ان باتوں نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہاں رہ کر اپنا مقصد پورا کر رہا تھا۔ پھر جنزادی بڑھیا کہنے لگی کہ تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اسی لیے ہم تمہاری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ تم بتاؤ تم اپنی آنے والی زندگی کے لیے کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں ان سے کیا کہوں؟ پھر دل میں جو خیال آیا وہ انہیں بتا دیا۔ میں کہنے لگی کہ جس طرح تم لوگوں نے اس گھر میں رہ کر میری حفاظت کی ہے، اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا ہی میرا محافظ ہو جو زندگی کے ہر مشکل پر قدم قدم پر میرا ساتھ دے۔ پھر جنزاد کہنے لگا کہ میں کسی اچھے انسان سے تمہاری شادی کروا دیتا ہوں، اس طرح تمہیں کسی کا سہارا مل جائے گا اور ہم تو 1-2 دن میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر تم تنہا اس گھر میں کیسے رہو گی؟ میں نے ان کی بات مان لی، لیکن نہ جانے کیوں شادی کے خیال سے مجھے اسی نوجوان کا چہرہ یاد آیا تھا جو مجھے ٹیرس پر کھڑے ہر وقت دیکھتا رہتا تھا۔ پھر جنزادے نے نہ جانے ایسا کیا کیا کہ ان کے گھر والے میرے لیے شادی کا پیغام لے کر آ گئے۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا خوبصورت نوجوان میری قسمت میں لکھا ہوگا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ہی میری اس سے شادی ہو گئی۔ وہ جنزاد اور اس کی بوڑھی ماں اس گھر سے چلے گئے تھے۔ یوں میں اس لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگی۔ پھر ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی جب مجھے وہی پوٹلی نظر آئی جو اس جنزادی بڑھیا کی تھی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ زیورات سے بھری پڑی تھی۔ اس میں ایک سفید کاغذ رکھا تھا جسے میں نے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، جو بھی اس تحریر کو پڑھے گی جان جائے گی کہ میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں ایک جنزاد ہوں جبکہ وہ ایک آدم زادی، لیکن آج معلوم ہوا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری محبت سے انکار نہیں کرے گی۔ میں کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جنات مجھ سے محبت کرنے لگے گا، جبکہ میں تو اس لڑکے سے محبت کرتی تھی جو اب میرا شوہر تھا۔ وہ جس طرح خاموشی سے میری زندگی میں آیا تھا ایسے ہی چپ چاپ چلا گیا، لیکن میرا محافظ زندگی بھر کے لیے میرے حوالے کر گیا تھا۔ کبھی کبھی دل میں خواہش جاگتی ہے کہ زندگی میں کبھی اس سے ملاقات ہو جائے تو میں اس سے معافی مانگ لوں گی، کیونکہ میں اسے یہاں سے جلد بھیجنا چاہتی تھی، جبکہ وہ تو شاید یا ہمیشہ کے لیے رکنے پر تیار تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ دونوں جنات ماں اور بیٹے میری زندگی بدلنے کے لیے آئے تھے۔ اپنا مقصد تو نہ جانے انہوں نے حاصل کیا تھا یا نہیں، لیکن میری زندگی کے وہ خواب جو میں نے کبھی دیکھے ہی نہ تھے بن مانگی دعا کی طرح پورے ہو گئے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔